Things to do during lockdown vacations. Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. I am your presenter Malahat Shah. Today I am going to tell you about the things you can do during your lockdown vacations. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या अच्छे काम कर सकते हैं और अपनी लॉकडाउन वेकेशंस को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने करना है स्टार्ट शेयरिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी अम्मी का हाथ बटाएं, आप घर के टास्क में हिस्सा लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की कोशिश करें। ये गुड अपॉर्चुनिटी है आपके पास। स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्ड्स। अब जबकि लॉकडाउन है और हर तरफ इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, इंसान अपने आप को सेफ रखने के लिए घर में ही मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये टाइम है कि आप अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने अम्मी अब्बू के साथ टाइम गुजारें, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम गुजारें और फैमिली यूनिट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। रिकवरिंग वेज ऑफ हैविंग फन दैट वी हैव लॉन्ग फॉरगॉटन। वो वक्त जो हम लोगों ने भुला दिए हैं और वो फन टाइम होते थे, जैसे गुड़िया के साथ खेलना, जैसे बाहर आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, अपने घर में बहन भाइयों के साथ खेलना, ये सब फन टाइम जो था, कुकिंग करना, मिलकर बेकिंग करना, ये सब हमने भुला दिए। तो अब ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम ये वो सारी बातें जो हम भुला चुके हैं, लूडो खेलना, कार्ड्स खेलना, कोई भी ऐसी बात जो कि मिलकर की जाए और फन के लिए की जाए, ड्राइंग चैलेंजेस कर लें, कोई और चैलेंजेस कर लें, तो ये आप लोग कर सकते हैं इस लॉकडाउन वेकेशंस में। फोकस ऑन स्टडी एंड स्टडी अहेड। जैसा कि आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का जो फार मोस्ट काम होता है वो होता है फोकस करना अपनी स्टडी पे। सब चीज़ें एक तरफ और सबसे बड़ी और प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपने अपनी स्टडी को फोकस करना है और स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है कि आप घर में हैं, अपनी ग्रामर को एक्सप्लोर करें और उसको समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की, बुक्स रीडिंग करें, डिफरेंट किस्म की अपने कोर्स बुक्स को रीड करें, टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें, रिसर्च करें उसके ऊपर, नेट पर ढूंढें उससे रिलेटेड और रेलेवेंट स्टफ, और फिर जो है आप लोग आगे उसको प्रोसीड करें। स्टडी अहेड, जितना सबक आपने पढ़ लिया है वो तो पढ़ लिया है, जो नहीं पढ़ा वो आप स्टडी कर सकते हैं आराम से आगे। वैल्यू द अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स एट होम। इस बात की अहमियत को समझने की कोशिश करें कि आपको ये जो मौका मिला है रिलैक्स करने का घर में, इसको वैल्यू करें। ठीक है, देखिए हम हर वक्त गिला करते रहते हैं और नेगेटिव सोचते रहते हैं, हर वक्त हर बात का एक नेगेटिव एस्पेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इस लॉकडाउन का भी पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाला जाए तो वो ये है कि हमें एक मौका मिला है कि हम रिलैक्स कर सकें घर में, तो इस बात को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो काम भी करता है उसमें एक अच्छे इंसान के लिए खैर ही होती है, तो इंशाल्लाह इसमें भी कोई भलाई होगी। इट्स टाइम टू गेट क्रिएटिव। ये टाइम है कि आप क्रिएटिव बने, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, ये भी बेस्ट टाइम है आपको। वैसे स्टडी की वजह से और बिजी स्केड्यूल की वजह से हम उन चीज़ों की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन अब ये बहुत अच्छा टाइम हमें मिला है कि हम इसमें क्रिएटिव बने। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो लर्न करें कुकिंग, बेकिंग, लर्न टू पेंट। ड्राइंग का शौक है तो पेंट करें, स्केच करें, डिफरेंट काम इस तरह की कर सकते हैं। लर्न टू स्यू कर सकते हैं, सिलाई वगैरह कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं और क्रिएटिव बन सकते हैं। पिक अप अ हॉबी। कोई भी हॉबी आप पिक कर लें। गार्डन है, गार्डन में जाएं, फूलों का, पौधों का, पत्तों का, चीज़ों का ख्याल रखें, इंजॉय करें, अपने आप को बिजी रखें। अगर आपको रीडिंग बुक्स का शौक है तो बुक्स उठाएं और एक एक बुक रीड करते रहें और अंडरस्टैंड करें उसको। और भी जो कोई भी हॉबी आपको अच्छी लगती है आप उसको ऊपर फोकस कर सकते हैं। रीड गुड बुक्स और डू गार्डनिंग। स्टार्ट राइटिंग डायरी। ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम डायरी राइटिंग बहुत एक यूजफुल एक्टिविटी है। आप रोज़ाना जो रात को सोने से पहले जो भी सारा दिन में आपने टाइम स्पेंड किया, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और डायरी पे राइट कर सकते हैं।
تو آپ یہ لکھیں گے ڈائری رائٹنگ، اگر اردو میں لکھیں گے تو آپ کی اردو امپروو ہوگی، اگر انگلش میں لکھیں گے تو آپ کی انگلش امپروو ہوگی. تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ لوگ رائٹنگ کریں ڈائری کو. سارا دن آپ کا جیسا بھی گزرا، اور اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کتنے اچھے کام آپ نے کیے، کتنے برے کام کیے، تو انسان کو خود کو جج کرنے کا بھی ٹائم مل جاتا ہے. لرن اینی نیو لینگویج. یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ کوئی بھی نیو لینگویج، انٹرنیٹ پر ایکسیس ایزیلی ہے. کوئی بھی نئی لینگویج، آپ چائنیز سیکھنا چاہتے ہیں، جرمن سیکھنا چاہتے ہیں، انگلش، اردو، پشتو، کوئی بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ آرام سے اس کی ٹیوٹوریلز جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ لینگویج لرن کر سکتے ہیں. لرن دا ویلیوز سوشل اینڈ مورل. دیکھیں، ہم پڑھائی کی طرف فوکس کرتے ہیں، ہر چیز کی طرف کرتے ہیں، لیکن انسان ہیں، لیکن انسانیت بھول چکے ہیں. تو ویلیوز انسان کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل ہماری کیا ویلیوز ہیں. اقدار کو کہتے ہیں ویلیوز، ٹھیک ہے، اور مورل کیا ہے، یعنی بحیثیت انسان ہمیں کیا کیا کردار ادا کرنے چاہیے سوشلی. کیونکہ میں نے ایک سوشل اینیمل ہے، ہمارے پہ ہمسایوں کے حقوق ہم پڑھتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے حقوق پڑھتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہر طریقے سے یہ چیزیں پڑھتے ہیں سوشل ویلیوز. لیکن ہم ابھی یہ ٹائم ہے کہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں، کہ اب ہم نے کس طریقے سے سوشل ویلیوز کو لرن کرنا ہے اور آگے لے کر بڑھنا ہے. اور مارل ویلیوز کے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، ان چیزوں کے اوپر بھی ہم فوکس کر سکتے ہیں. کیونکہ انسان تو تبھی بنتا ہے جب اس کے اندر انسانیت ہو. تو جانور سے انسان بننے کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. اور وہ صرف انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی، انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں. ڈو یوگا، میڈیٹیشن اینڈ ریلیکس یور مائنڈ اینڈ باڈی. یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ انسان اپنی باڈی، آپ کہتے ہیں نا کہ رشتہ داروں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، لیکن انسان کا، اس کے جسم کا بھی اس پہ حق ہے. تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنی صحت کی طرف، کہتے ہیں سٹنگ از لیتھل، بیٹھے رہنا جو ہے وہ جان لیوا ہے. تو ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی میں انگیج ہو سکتے ہیں، یوگا کر سکتے ہیں، میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے میڈیٹیشن کی جاتی ہے. تھوڑی دیر کانسنٹریٹ کر کے، دنیا سے الگ ہو کر، ایک سائڈ پر ہو کر، ایک 5-7 منٹس کے لیے اپنے اوپر غور و فکر کرنے کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت ڈیپ لیول کی نہیں، لیکن ایک تھوڑی سی کہ اپنے اندر، انسان کے اندر پوٹینشیل کیا ہے وہ اس کو پتہ چل سکے، اور تھوڑا سا اس کے جو سینسز ہیں وہ ریلیکس کر سکے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹڈی ریلیجن. آپ جس ریلیجن سے بھی بلونگ کرتے ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کریں. آپ جس ریلیجن سے بھی بلونگ کرتے ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کریں. کس طریقے سے اسٹڈی کریں؟ مطلب آپ انٹرنیٹ پہ آپ کو سارے ایکسیس ہیں، ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ آپ کو سو مینی ویز مل جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے آپ کو کن کن باتوں کی ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے، اور کیا باتیں ہیں، ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے. صرف ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ تک ہی کنفائنڈ رہیں گے، یا اس سے براڈر وے میں بھی ہم نے کچھ کرنا ہے مذہب کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کو اسٹڈی کر سکیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم آرام سے اپنے ریلیجن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. فالو ہیلدی روٹین. ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم موسٹ آف دا ٹائم گھر میں بیٹھے ہیں اور صرف کھاتے پیتے رہ رہے ہیں. تو ہمیں اپنی صحت کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. ظاہری بات ہے، اسکول تو جانا نہیں ہے، کالج تو جانا نہیں ہے، ورک پہ جانا نہیں ہے، تو ہم جتنے بجے جی چاہتا ہے اٹھ رہے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے. ارلی ان دا مارننگ ہی اٹھنا چاہیے. تھنک پازیٹیو. ہمیشہ انسان کو خیر کی بات سوچنی چاہیے، کہ جو کچھ ہوا ہے خیر کے لیے ہوا ہے. جسے وہ عامر خان نہیں کہتا آل از ویل، تو اسی طرح بس ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آل از ویل. ڈرنک پلینٹی آف واٹر. پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے باڈی کو، اور ہم بہت اگنور کرتے ہیں پانی پینے کو. تو ہمارے پاس بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ہم اپنی باڈی کو یوز ٹو کریں اور اس کا حق ادا کریں، اور خوب سارا پانی پئیں. ایٹ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. اچھے فروٹس، ویجیٹیبلس، سیلڈ بنائیں، ڈفرینٹ ہیلدی ریسیپیز فائنڈ آؤٹ کریں فوڈ کی، اور اس کو فالو کریں. ڈو واک اینڈ ایکسرسائز ڈیلی. روزانہ واک کریں اور ایکسرسائز کریں. یہ بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے، مائنڈ اور باڈی دونوں کے لیے.
Stay happy and feel great. خوش رہیں اور خوش اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. خوش رہنا بہت ضروری ہے زندگی میں. جب آپ خوش ہوں گے تو ہر چیز محبت سے کریں گے, پیار سے کریں گے, اور آپ کو اپنا آپ گریٹ محسوس ہوگا. اگر آپ خود اپنے آپ کو لو سیلف اسٹیم کے ہوں گے, آپ کو اپنا آپ حقیر لگے گا, تو آپ لوگوں کے لیے بھی پرابلمس کریٹ کرنے والے ہوں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خوش رہیں اور اپنے آپ کو اچھا فیل کروائیں. میک ادرس فیل ہیپی اینڈ گریٹ ٹو. اور لوگوں کو بھی یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے پریشیس ہیں, اور ان کو بھی خوش کرنے کے لیے کچھ سوچیں. ہوپ یو لائک اٹ. وش یو گڈ لک. فالو دیم اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.